پھر اس کے بعد اولاد امام حسن. یہ یاد رکھیے گا کہ اولاد امام حسن میں سے کم 3 کا تذکرہ ضرور ملتا ہے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے. ایک جناب قاسم، ایک ابو بکر ابن حسن، اور ایک جناب عبداللہ ابن حسن. جناب قاسم شہید ہوئے، ان کے بعد ابو بکر ابن حسن، اور پھر عبداللہ ابن حسن. وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد جب امام شہید ہونے والے تھے اس موقع پر جناب عبداللہ ابن حسن شہید ہوئے، اور ہم ڈسکس بھی اس کو کر چکے ہیں. تو یہ جو قضیہ ہے اس میں جناب قاسم ان کی شخصیت غیر معروف نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کے مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں. یہ بحث ہمیشہ سے رہی ہے جناب قاسم کے عقد کے حوالے سے. میں کوئی اس وقت ڈیٹیل گفتگو اس موضوع کے اوپر نہیں کر رہا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب قاسم کے عقد کے حوالے سے کوئی تازہ ڈسکشن ہوا ہے کہ جو پچھلے 10-15 سالوں میں انیشیٹ ہوا. نا، یہ بحث ہمیشہ سے چلتی رہی ہے. یعنی جب سے چیزیں منظم ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں علماء کے ہمیشہ سے بر صغیر کے اندر بھی 2 گروہ رہے ہیں. ایک گروہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ نہیں عقد والی روایت معتبر ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں عقد والی روایت جو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں جناب قاسم کی شہادت مسلم، لیکن عقد والی ایک بحث اپنی جگہ موجود ہے. یہاں میں آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ جو علماء عقد کے قائل ہیں وہ سیلیبریشن کے قائل نہیں ہیں. یعنی ہم تو ظاہر ہے کہ یاد مناتے ہوئے بعض مراسم کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ اس موقع پر یہ نہیں ہو سکا تو ایک ہماری تمنا ہے کہ کاش یوں ہوتا، کاش یوں ہوتا، کاش یوں ہوتا. اس کے اندر بھی کلچر بھی انوالو ہو جاتا ہے. بے شک یہ ساری باتیں کلچرلی انفلوئنس ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک یہ معاملہ حرام تک نہ پہنچے. اس میں اپنے ان دوستوں کو بھی جو ریفارمز کو پسند کرتے ہیں، اور ریفارمز ہونے چاہیے جائز حدود کے اندر، لیکن میں یہ نصیحت اور تاکید ضرور کروں گا کہ بلائنڈلی اس معاملے میں بھی آگے نہ بڑھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ریفارم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں ایک میس ہو جائے. کبھی یہ نہ کریں. چیزوں کو وائزلی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. جو چیز شریعت نے حرام نہیں کی ہے اس کو آپ بھی حرام نہ کہیں. جہاں تک مراسم عزا کا تعلق ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، شبیہ ہیں، یہ دوسری چیزیں ہیں جو انسان کے حزن و غم کو بڑھانے والی ہیں. جو چیز ایسی ہے اس کے اوپر معترض نہ ہو، اس کے اوپر خواہ مخواہ اعتراض نہ کریں. ہاں وہ چیز جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو اس کے اوپر اعتراض کسی حدود کے اندر بنتا ہے. اس کا بہترین جو معیار ہے، میزان ہے، وہ یہ ہے کہ مراجع کا اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے. ہر ایک اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق اپنی ذمہ داری کو متعین کرے اور آگے بڑھے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ علمی اعتبار سے جناب قاسم کی شادی ہونا نہ ہونا اس بارے میں 2 اقوال پہلے سے چلے آ رہے ہیں. آپ کو شاید حیرانی ہوگی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں علامہ سید علی نقی صاحب کا رجحان اسی طرف تھا. وہ عقد کے قائل تھے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا بھی. آپ ان کی کتابیں دیکھ ڈالیے، شہید انسانیت کے اندر بھی، محاربہ کربلا کے اندر بھی، شہداء کربلا کے اندر بھی، اور اس کے اندر انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہاں پر عقد سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سیلیبریشن ہو رہا تھا، کوئی پٹاخے پھوٹ رہے تھے، یا مثال کے طور پر کوئی ڈانڈیا ہو رہا تھا، معافی چاہتا ہوں جس کی ویسے بھی مشروعیت کے بارے میں ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. عقد 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. عقد جو نکاح پڑھا جاتا ہے آج بھی تو 2 منٹ کا کام ہے. 2 منٹ کے اندر عقد پڑھا جا سکتا ہے. اس کے اندر 2 جملے ہیں، انکحت موکلتی بموکل کہذا علی المہر المعین المعلوم، یہ ایک جملہ ہے. قبلت النکاح لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم، یہ دوسرا جملہ ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، عقد ہو گیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ جب تک اور بہت سارے لوازمات نہ ہو تب تک عقد نہیں ہوتا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جس کو فقہی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وصی کے لیے وصیت کو قبول کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب اس کو محسوس ہو کہ اب وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اب اگر نہیں کیا تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. تو اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ابھی بچوں کی ایج ہی کیا تھی، شادی کی عمر ہی نہیں تھی. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ عقد کیا جا رہا تھا. نہ، یہ وصیت کے اوپر عمل کرنے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے عقد کیا جا رہا تھا کہ جب کوئی شخص وصی بنتا ہے، وصیت قبول کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ 2 بھائیوں کے لیے تھی، حسن مثنیٰ کے لیے بھی اور قاسم کے لیے بھی، کہ دونوں بیٹیاں، ایک بیٹی ان سے منسوب، ایک ان سے منسوب. حسن مثنیٰ کی ایج ہو چکی تھی تو پہلے یہ کام ہو گیا تھا. ایک دوسری بیٹی جناب
قاسم سے منسوب تھی. اب اگر اس کام کو انجام نہ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس وصیت کے اوپر پھر عمل بھی نہیں ہو پائے گا اور ایک واجب اس کے اوپر عمل رہ جائے گا. تو یہ پوری ایک فقہی ڈیبیٹ ہے. آپ پڑھنا چاہیں تو شہدائے کربلا کے اندر اور محاربہ کربلا کے اندر اس کی تفصیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس بحث کو اس سے زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن جناب قاسم کی بھی مظلومانہ شہادت پھر ہوتی ہے. ابو بکر بن حسن کے بارے میں اور اسی طریقے سے حضرت عباس کے ایک بھائی کا نام عثمان ہے. ان کے بارے میں ایک تبصرہ ضرور یاد رکھیے گا. اور وہ کیا؟ یہ عام طور پر اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ارے یہ نام ان کے نام پر رکھا، یہ نام ان کے نام پر رکھا گیا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا؟ ہاؤ وڈ یو نو؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کسی روایت کے اندر آیا تو ہمیں دکھائیے، ہم دیکھنا چاہیں گے کن کے نام پر رکھا گیا. یہ آپ کو کس نے کہا؟ جیسے حضرت عباس کے بھائی ہیں عثمان، ان کے بارے میں مولا کے جملے ہیں. ان کے بارے میں تو مولا کی صراحت ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھا. کن کے نام پر؟ پیغمبر اکرم کے دوست عثمان ابن مظعون کے نام پر. اس کا کوئی تعلق تیسرے خلیفہ کے ساتھ نہیں. صراحت کے ساتھ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں نے ان کے نام پر رکھا. یہ عثمان ابن مظعون کون ہے؟ یہ عثمان ابن مظعون پیغمبر اکرم کے بزنس پارٹنر تھے. مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، مدینہ منورہ میں وفات پائی تھی. جنت البقیع کے پہلے مدفون کا نام ہے عثمان ابن مظعون. پیغمبر اکرم کو اتنے پسند تھے کہ پیغمبر اکرم نے بعد میں اپنے گھر کے بعض رشتہ داروں کو دفن کرتے ہوئے یہ جملہ کہا. مثلا ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، جب ان کو دفن کیا تو یہ جملہ کہا ملحق ہو جاؤ اپنے بزرگ عثمان ابن مظعون کے ساتھ. اتنا پیغمبر اکرم ان کو لائک کرتے تھے، پسند کرتے تھے. ایک نام ہے جو جنرل ہے. اس زمانے کے اندر جب وہ نام لیا جاتا تھا تو کسی کے ذہن میں کوئی خاص شخصیت نہیں آتی تھی، وہ نام رکھے گئے. آج اگر آپ یہ نام رکھنا چاہیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً کوئی خاص شخصیت آ جائے گی. اس لیے ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان ناموں کو نام کے طور پر اپنی اولاد کے لیے پسند کریں. ورنہ انصافاً اس زمانے میں نے یزید کے بارے میں کہا، خود لفظ یزید اگر آپ دیکھیں، آج میں کہوں یزید، فوراً آپ کے ذہن میں کس کا نام آئے گا؟ قاتل امام حسین. کربلا کے شہداء میں جو شہید ہوئے آپ سن چکے ہیں، نام یزید تھا. وہ کیا یزید انہوں نے نام امیر شام کے بیٹے کے نام پر رکھا تھا؟ آف کورس ناٹ. آج میں اگر آپ سے کہوں عبد الرحمن نام رکھنا کیسا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی خرابی نہیں ہے، نام رکھا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو یاد دلاؤں مولا کے قاتل کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. ابن ملجم کہوں گا آپ فوراً کہیں گے مولا کا قاتل. عبد الرحمن آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. عبد الرحمن ابن ملجم پورا نام اگر لیا جائے آپ کے ذہن میں آ جائے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں کلچرل، کہ جب اس موقع پر ایک فضا یہ بن گئی کہ عبد الرحمن اگر کہا جائے تو کسی کے ذہن میں مولا کا قاتل نہیں آتا تو آپ عبد الرحمن نام رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر فضا ایسی بن جائے عبد الرحمن علی کا قاتل تو ہم کہیں گے کہ نہیں، بالکل نہیں، پھر یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس کے رکھنے سے علی کا قاتل ذہن کے اندر آتا ہے. اس وجہ سے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. میں نے عشرہ اولیٰ کی ایک مجلس کے اندر بھی اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی. میرے اپنے فرزند کا نام ہے ریاض، ماشاءاللہ ریاض داؤدانی صاحب، وہ خود بھی مجلس سے پڑھتے ہیں. اب میں آپ سے کہوں ان کا نام ریاض ہے، آپ نے کہا سامنے سے پکڑ کر ارے مولانا آپ کے سعودی عرب سے تعلقات بہت اچھے ہیں. برے بھی نہیں ہیں، انصاف کی بات، لیکن یہ آپ نے یہ کیسے جج کیا کہ تعلقات بہت اچھے ہیں؟ کہا آپ نے ان کے دارالحکومت ریاض کے نام پر اپنے فرزند کا نام ریاض رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا میرا ہے، نام میں نے رکھا ہے، فیصلہ آپ کریں گے کہ میں نے کس کے نام پر نام رکھا ہے. میں نے اپنے ایک مرحوم دوست کے نام پر، واقعاً اتفاق سے وہ میرے اسکول فرینڈ تھے اور بہت ارلی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اس کی محبت میں، اس کی یاد میں اپنے بڑے فرزند کا نام ریاض رکھا. آپ اگر آ کر مجھ سے یہ کہیں آپ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ریاض رکھا تو میں آپ کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب میرے بیٹے کا نام ہے مجھ سے پوچھئے، علی کے بیٹے کا نام ہے علی سے پوچھئے. علی بتا رہے ہیں کہ عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا، تو آپ کو حق کیا ہے کہ ان کے اور ان کے نام کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کے نام پر رکھا یا ان کے نام پر رکھا؟ یہی معاملہ ابو بکر بن حسن کا بھی. اس زمانے تک یہ عنوان کسی خاص ذہن کی طرف تبادر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا. آج اگر آپ کہیں گے تو سیدھی سی بات ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ راضی خوشی رکھیں ان کے اولاد کے نام ان ناموں کے اوپر. ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ شکایتیں
ان شکایتوں کی وجہ سے ہم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہم اس نام کو اپنی اولاد کے لیے پسند کریں گے۔ اتنی سی بات ہے جو شائستگی کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں کہی بھی جا سکتی ہے، سمجھی بھی جا سکتی ہے، سمجھائی بھی جا سکتی ہے۔ نہ گالیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ بدتمیزی کی ضرورت ہے، نہ بد تہذیبی کی ضرورت ہے۔ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مل کر پڑھیے، درود بر محمد و آل محمد۔